ہم پہ نہ ہمیں انصاف مل رہا ہمارے ملک کے اندر، اور نہ ہمیں قانون کا تحفظ ہے، نہ ہمارے جو محافظ ہیں ان سے ہمیں تحفظ مل رہا ہے، تو پھر تو کرے کیا؟ تو یہی حل ہم کر سکتے ہیں کہ ان کی جو ہمارے پیسوں کے اوپر ہی یہ لوگ پڑ رہے ہیں، تو کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، باقی تو بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں، کم سے کم یہ اس کے اوپر تو ہم پہل کر سکتے ہیں۔ جی میں بس اتنا ہی کہوں گا۔ بہت زبردست آپ کا پوائنٹ ہے۔ اسی طرح دیکھیں، آپ لوگ ہیں پاکستان کے اصل عوام، ٹھیک ہے نا، ایون دو آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں مگر آپ کا دل دھڑکتا ہے، اور آپ دیکھو باہر سے دیکھ رہے ہو، جو اندر ہوتے ہیں وہ بیچارے مزدوری میں پھنسے ہوئے ہیں یا نوکریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ صبح دوپہر شام اپنے سائیکل میں ہیں، وہ باہر سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو آپ لوگ، اللہ نے آپ کو شعور دیا ہوا ہے، باہر بیٹھے ہو تو آپ ذرا اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہو، تو آپ ان کو ایڈوائز کر سکتے ہو، اپنے فیملی ممبر کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ ویلکم ابو حمدان بھائی۔ جی مانی بھائی آپ کے پاس آتے ہیں۔ جی مفتی بھائی بہت شکریہ آپ کا، ویلکم اگین ایوری ون۔ اچھا، سب سے پہلے اور سب سے جو انیشیل پوائنٹ ہے وہ تو ہم آئی تھنک پچھلے 3 مہینوں سے اس پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ ریمیٹنس نہیں بھیجنے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جس طرح بھی میری ایک سسٹر آئی تھی، انہوں نے بات کی تو اس سے میں ٹوٹلی ڈس ایگریٹ کرتا ہوں۔ مانی بھائی جو چیز ہے نہیں اس کو ڈسکس نہ کیا کریں، جو شوگر اور چکن، جی ان دونوں کا بائیکاٹ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی یہ چین چل رہی ہے یہ مافیاز چلا رہے ہیں، اس چیز کا سب کو پتہ ہے، تو اس چیز کو ہم بالکل بھی ڈیفینڈ نہیں کریں گے۔ ان چیزوں کا بائیکاٹ بالکل سب سے ضروری جو بائیکاٹ ہے وہ جو آپ کی اوسی بھائی کہتے ہوتے ہیں کہ جو خرد و نشود کی پتہ نہیں وہ مشکل سا نام لیتے ہیں اردو کا، کہ وہ جو چیزیں ہیں ان میں جو سب سے بیسک چیزیں وہ شوگر اور چکن ہے، کیونکہ ان کے جو بزنسز ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کون رن کر رہا ہے، تو ہم نے ساتھ ان کو بھی ہٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا بائیکاٹ جو ان چیزوں پہ ہے وہ اسی چیز کا ہونا چاہیے۔ نمبر 2 آگے جی، جو پیسہ وہاں پہ ہے اس کو آپ نے جو ہے نا کوشش کریں کہ ادھر منگوائیں، کیونکہ ابھی کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی آنے والے ٹائم میں ایک تو آپ کا جو پیسہ ہے اس کی قدر اور گرے گی۔ بی ایف ٹی بھائی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں جو پیسہ ہے اس کی قدر اور گرے گی۔ اگر آپ کا پیسہ یہاں پہ آپ کے پاس سیو ہوگا تو وہ آپ کا فائدہ ہے۔ دیکھیں، اگر پیسہ آپ کا یہاں پہ سیو ہوگا آپ کے پاس تو اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اس کی بنسبت کہ جو پیسہ آپ کا پاکستان میں رکھا ہوا ہے۔ دوسرا، کل اوسی بھائی نے ایک آڈیو چلائی ہے کہ جو بینکس پہ وہاں پہ پیسہ رکھا ہوا ہے ان میں سے ہماری کمپنی اور جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ مطلب کہ اپنی کرپشن دکھانا شروع کر دی ہے۔ کل بھی ایک فیملی تھی، اس کا ان کو آئی تھنک مور دین 10 ایئرز ہو گئے تھے، وہ اوورسیز تھے، تو انہوں نے اپنی جو سیونگ تھی وہ انہوں نے پاکستان میں بینک میں کی ہوئی تھی، تو وہ جو ہے نا انہوں نے جا کے ڈیٹیل چیک کی تو ان کے اکاؤنٹ سے سارے پیسے اڑے ہوئے تھے، مور دین 10 کروڑ سے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا، مغل بھائی آپ اپنا مائک میوٹ کر دیں۔ اچھا، اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے جی کہ جن چیزوں پہ ٹیکس لگتا ہے نا بی ایف ٹی بھائی، جو ہم یہاں پہ آئی تھنک مور دین 2 months ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جن چیزوں پہ پاکستان پہ ٹیکس لگتا ہے اس چیز کو ابھی کریں جب تک الیکشن نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ الیکشن کے بعد جو ہے نا آپ اپنا جو بھی پلان ہے اس کو جو ہے نا وہ کنٹینیو کریں۔ جی بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو۔ بہت زبردست، بہت زبردست بگ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے تو اگر سب سے پہلے آپ کو ویلکم، اور پی ٹی آئی لاہور کو بھی۔ اگر آپ نے ہمارا سوال سن لیا بگ بھائی تو آپ کے پاس آتے ہیں، نہیں تو میں کوشچن ریپیٹ کر دوں گا۔ اوور ٹو یو بگ بھائی۔ اچھا، السلام علیکم علی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ہاں جی، وعلیکم السلام، ٹھیک جی، السلام علیکم۔ ایکچولی میں عابد بھائی اور بی ایف ٹی بھائی زیادہ نہیں بولوں گا جی، میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار بھی ہے، اللہ بس خیر سلام کرے، دعا کر کے میں بیٹھ جاؤں گا اور آپ بولے، میں سن رہا ہوں آپ کو۔ اللہ آپ کو اچھا صحت دے، بالکل۔ علی صحت کیسی ہے تیری یار؟ نہیں، صحت ٹھیک نہیں ہے یار، بس اسی طرح ہی ہے۔ تو کال تے کرے یار دسیں تے یار کیا اللہ صحت دے۔ بس چلو، سب دوستوں کو بہت بالکل بالکل، یہ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، علی بھائی ہیں، تو یہ ہمیشہ آتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، نیچے ڈبل ٹیپ بھی کرتے ہیں، کافی عرصے تک بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ ہمارے خان کے جیالے ہیں، تو سب ان کے لیے جب نماز پڑھیں گے ان کے لیے دعا کریں، اللہ میں ان کو کوئک ریکوری دیں، کوئک صحت دیں انشاءاللہ۔ پی ٹی آئی لاہور، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ویلکم۔ آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں اور پھر اگر ہمارے کوشچن پہ آپ ہمیں 3 پوائنٹس دینے چاہیں۔ اوور ٹو یو پی ٹی آئی لاہور۔ جی السلام علیکم۔ السلام پاپو پیجر کی حال ہے؟ تھوڑی ٹھیک ہو؟ آواز آ رہی ہے؟ یس بیبی۔
میرے تک صحیح آواز آ رہی ہے. بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے کریں اپنے کوسچن سنیں ٹھیک ہے نہیں تو ہم کوسچن ریپیٹ کریں پی ٹی آئی لاہور بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے جی میں نے آپ کویشچن بھی سنا ہے. میرا آپ سے یہ ایک سوال ہے. آپ نے جو ہے نا سب نے جو ہے نا کل سے ویڈیو ڈالنی ہے. اپنے ووٹ اپنے سب ویورز کو کہہ دیں کہ ووٹوں کی تصدیق کرے. ابھی 2 دن سے ان لوگوں نے ووٹ چینج کر دیے ہیں, اپنے حلقے میں نہیں ہیں. میں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے. ٹھیک ہے بھائی, 3 مہینوں سے یہی ہماری کیمپین چل رہی ہے. شاید آپ ہماری براڈ پہ ریگولر نہیں آتے. 8300 ہم سب لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں پچھلے 3 مہینوں سے, تو اس کو ہم جی آگے بھی جی ٹھیک ہے نا. تو ویری گڈ. ابھی آپ ہمارے پوائنٹ پہ آتے ہیں, اس پہ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں پی ٹی آئی بھائی. نہیں, میں نے آپ کا پورا سوال نہیں سنا. میں ادھر حق پرست بھائی کے ساتھ تھا. میں کوئی ادھر مسئلہ تھا, نہیں, ابھی میں آیا ہوں آپ کے. کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے پی ٹی آئی شکریہ, کا آپ لوگو, بات کریں. نہیں آپ نے پی ٹی آئی کا لوگو لگایا اس لیے ہم نے آپ کو اٹھا لیا. کوئی بھی میسج ہو تو آپ جی جی ریکویسٹ کر سکتے ہیں. یہ سارے خان صاحب کی براڈیں ہیں. تو مانی بھائی آپ کوشچن ریپیٹ کریں گے. لیبر بھائی آپ کچھ کرنا چاہ رہے تھے, لیبر بھائی کے پاس پہلے آتے ہیں پھر مانی. جی میں جی بی ایف ٹی بھائی میں ایک بات کی, چلو منی بھائی کو اس کے بعد لے لیں. جی جی یہ جو ہے ایک لوگوں کو بتائیں کہ جو ہے یہ شوگر, منی بھائی نے شوگر جو ہے شوگر کی جگہ گڑ استعمال کریں. یہ تو آپ کے یہ جو لوگوں کے شوگر کے پیشنٹ ہے پاکستان میں بہت بڑی تعداد ہے شوگر کی. اس کے بعد جو اور چیزیں ہیں, مطلب ہے ہمیں ڈالٹا گھی پہ لگایا گیا, ڈالٹا تیل پہ لگایا گیا. اس کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کریں جو ہمارا اپنا ہے پاکستان کے اندر, اس کو استعمال کریں. اس سے جو ہے نا ان تیلوں سب سے بہتر تیل ہے سرسوں کا تیل. اس کے بعد جو ہم پہلے جو ہمارے لوگ کھاتے تھے گندم کی روٹی, یہ اس سے بہتر ہے باجرے یا مکئی کی روٹی تھی, وہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہتر ہے. اس میں جو ہے نا شوگر فری ہوتی ہے. جو گندم کی روٹی ہے اس میں 200% شوگر ہوتی ہے. تو ان چیزوں پہ موٹیویٹ اس طرح بھی کریں. یہ جو ہمیں ان لوگوں نے اپنی کمپنی کو اوپر کرنے کے لیے ہماری یہ چیزیں بیچی ہیں, اور ہمارے اپنے علاقوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, ہم آپ پہلے ہمارے جو پرانے لوگ تھے یہ کھاتے تھے, ان کی صحت بھی تھی, اور 100 200 150 سال تو میرے دادا تھے 125 سال تک زندہ رہے, اور ان کی 125 سال میں بھی ان کی صحت ماشاءاللہ بہتر تھی. تو ان کو اس طرح موٹیویٹ کریں, لوگ اس طرح موٹیویٹ بھی ہوں گے, اور یہ چیزوں کو ہمارا یہ میسج جو ہے نا اپنے پورے پاکستان کے اندر پھیلے کہ جو کیمیکل ملی چیزیں کھا رہے ہیں اس سے نہ کریں. بہت زبردست جی پوائنٹ آپ کا آ گیا ماشاءاللہ. یہ ہم نے ایک براڈ چلائی تھی اسپیسیفکلی اس کے بارے میں, جو شوگر کین فارمر ہے کہ وہ جو ہے گنا ان کو نہ, شوگر کین فارمر جو ہے نا وہ میری مانی بھائی یس نو بی ایف ٹی بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن بیچ میں تھوڑی سی نا کٹ کے آ رہی ہے ابھی آئی تھنک. اس کا میرے خیال سے رپورٹیں لگنی شروع ہو گئی ہیں, اللہ خیر کرے. ہاں تو بھائی ڈیفینیٹلی آپ کے آئیڈیا بڑے زبردست ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں اس کو چاہیے کہ اس کو ہم پروموٹ کریں, کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ مافیا کو پیسے کم سے کم ملا کریں گے, اور دوسرا یہ کہ عوام صحت مند ہوگی تو وہ اچھا سوچیں گے ملک کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے انشاءاللہ. تو شوگر کے بارے میں ہم نے شوگر کین فارمر کے لیے ہم نے ایک پوری براڈ پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا تقریباً آدھا گھنٹہ, کہ وہ گنے کو شوگر کین کمپنی کے شوگر کمپنی کو بیچنے کے بجائے آپ شوگر کین کے جو فارمر ہیں وہ گڑ بنا کے بیچیں. اس کو ایک تو پرائز زیادہ ملتی ہے گڑ بنا سے, کیونکہ وہ بائی پروڈکٹ بن جاتا ہے, اور افغانستان میں کے پی کے اور بلوچستان میں اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے گڑ کی, وہاں کنزیوم کیا جاتا ہے. تو سندھ اور میرے خیال سے پنجاب میں کم کیا جاتا ہے, مگر کے پی کے میں, افغانستان میں اور بلوچستان میں اس کی کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے, تو فارمر کو زیادہ پیسے ملتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے ایک پورا پروگرام کیا تھا, انشاءاللہ دوبارہ کریں گے. کیا خیال ہے واجد بھائی؟ جی بالکل, یہ سر یہ بہت ہے. یہ تو ہمارے لوگوں کو ایک تو کی صحت اچھی رہے گی, اور اپنے جو فارم ڈائریکٹ جو آمدن جائے گی وہ کسان کو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ مافیا کو نہیں جائے گی. تو ہمارا کسان خوشحال ہوگا, ہمارے لوگ خوشحال ہوں گے, اور ہمارے لوگوں کی صحت بہتر ہوگی. جی جی اچھا ابو رمضان بھائی, اوپر نوٹیفکیشن آیا ہوا +66 70 ہو گئے 65 اس طرح آ رہا ہے, اوپر جا رہا ہے یہ. ٹھیک ہے جی ابو ویری گڈ. جی سن رہے ہو نا آپ؟ جی ہاں, یہ جائے گا 200 تک, 200 سے اوپر جائے گا. I'm very sorry sir, حمدان صاحب بھائی, صاحب بھائی, مانی بھائی,
میں اپنے کمرے سے اوپر چھت پہ آ کے بیٹھا اور میں نے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، اس کے بعد میں نیچے بیٹھ جاؤں گا اور اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے آپ کی باتیں سنوں گا اور آپ سے سیکھوں گا۔ سر، یہ ہمارے پاس ایک گولڈن چانس ہے عمران خان، اور ہمیں جتنی بھی قربانی دینی پڑے گی ہر چیز کی۔ جو ہمیں چیزیں بڑی پسند ہیں ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں، اور یہ چیزیں ہیں بھی مضر ہماری صحت کے لیے۔ یہ چکن ہو گیا، شوگر ہوگی، یہ بالکل مضر ہے صحت کے لیے۔ اور ہم ایسا کریں گے کہ گنے سے جو گڑ حاصل ہوتا ہے وہ استعمال کریں اچھا، گے۔ ایک اور مشورہ بھی دینا ہے بھائی جی کہ کافی پینے والے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے جو کافی پیتے ہیں؟ سر کافی میں تو چینی میرے ملانی چاہیے خر وہ کافی پانگ تو اگا لیں۔ غیر چینی سے پیے تو وہ زیادہ اچھی رہے گی اور صحت بھی بھی اچھی ہے۔ جی مغل بھائی آپ کنٹینیو کریں۔ جی سر، وہ کافی ایک تھوڑا سا شگل بھی ہو جائے، وہ بھانگ پہ لگ جائے۔ مذاق کر رہا ہوں سر، یہ ہمیں قربانی دینی پڑے گی۔ یہ جو جنگ چھیڑی ہے عمران خان احمد نیازی نے، وہ جنگ 1947 کی جنگ سے زیادہ بڑی ہے۔ اس ٹائم ہم نے برٹش گورنمنٹ سے اپنا ملک علیحدہ کیا تھا، برصغیر سے ایک اپنا خطہ علیحدہ کیا تھا، اور وہ ہمارا ملک جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں دیا تھا وہ اب نقشے پر نہیں ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آ رہی ہے۔ مغل بھائی آپ دیکھو نئے آئے ہو میرا بھائی، صرف ایک چھوٹی سی میں بات کروں گا، میں زیادہ بات کاٹا نہیں ہوں۔ ہم اس براڈ پہ نا 75 سالوں کی پرانی سٹوریاں نہیں لکھتے اور نہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چھوڑا مائنڈ نہیں کرنا آپ نے۔ یہ ساری انفارمیشن انکل گوگل پہ پڑھی ہے اور آنٹی یوٹیوب پہ پڑھی ہے۔ تو یہاں ہم لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ نہ ہمیں ضیاء الحق کی باتیں بتائیں، نہ بھٹو کی باتیں بتائیں، نہ جنیجو کی بتائیں۔ ہم یہاں پر 2023 کی اور 2024 کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، مائنڈ نہیں کرنا۔ ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں بتائیں کہ بھئی آج کیا پاکستان کے مسئلے ہیں اور کیسے وہ فکس ہو سکتے ہیں اگلے 1 مہینے میں، 1 سال میں، 10 سال میں، 20 سال میں۔ تو ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر کی۔ ہم پاس سے آگے جانا چاہتے ہیں۔ تو اوور ٹو یو مغل بھائی پلیز۔ تھینک یو ویری مچ سر، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن بات تو یہ حقیقت ہے، اور اس چیز کو حل کرنے والا ہمارے پاس ہے جو لیڈر ملا ہے ہمیں عمران خان، اس سے بہترین لیڈر نہیں مل سکتا۔ اچھا آپ کہہ رہے تھے آپ کوٹھے پہ گئے، تو کوٹھے پہ کیا پتنگ اڑا رہے ہیں کہ کیا سونے جا رہے ہیں، کیا سسٹم؟ نہیں، میں چھت پہ گیا ہوں، یہ نیچے لڑکا تھا وہ آوازیں دے رہا تھا الٹی سیدھی، تو میں پھر چھت پہ آ گیا تھا، اس لیے چھت پہ ہوا بڑی سردی ہے اور میرے پاس آج زیرو ہے، زیرو۔ کیا مطلب ہے وہ آپ کو نہیں پتا نہیں انسان کا نام ہے یا کسی جانور کا نام ہے یا کوئی کھلونا ہے، تو اوبیسلی وہ آپ کی اچھا لگا آپ سے بات کر کے، مائنڈ نہیں کرنا۔ جی اوور ٹو مانی بھائی۔ وہ کمنٹ بھی پڑا گیا نا، لیبر نے 5 پر ہاتھ اوپر کیا۔ جی لیبر، اوور ٹو یو۔ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بیچ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ بی ایس ٹی بھائی نے بھی بولا تھا کہ جیسے ہم لوگ سیمنٹ بجری تعمیراتی کام میں جو استعمال چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم وہ ترک کر دیں۔ اگر کوئی زمین لے رہے ہیں تو وہ بھی ہم لوگ ترک کر دیں۔ الیکٹرانک چیزیں جیسے بائک ہوگی، فریج ہو گئے، اے سی ہو گئے، یہ بھی کم کر دیں۔ مطلب اس کے بغیر تو ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر شادی بیاہ میں بھی جو ہم لوگ اتنا خرچہ کرتے ہیں، وہ بھی اگر ہم اس چیز سے بالکل سادگی میں بھی شادی بیاہ ہو سکتے ہیں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے ہمیں یہ لگے کہ جس سے معیشت کو ہمارا تھوڑا سا دھچکا لگے گا، صرف دھچکا اس وجہ سے کہ یہ ہمارے اپنے مستقبل کے لیے بہتری ہے، اس کے علاوہ تو کوئی حل نظر تو آ رہا نہیں ہے۔ تو یہ ہم یہی سوچیں کہ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ تو یہ بھی کچھ عرصے کے لیے، یہ کم سے کم ہم لوگ یہ 1 سال سے بھی پہلے یہ لوگ گھٹنوں میں اپنے آ جائیں گے، گھٹنوں پہ بل آ جائیں گے، اور پھر یہ جو اپنی جو ہوشیاریاں دکھا رہے ہیں وہ ہوشیاریاں کرنے سے بند ہو جائیں گے۔ یہ بس میں یہ کہنا چاہوں گا۔ زبردست، آج تو ہم نے آپ نے ہمارا دل جیت لیا۔ آج آپ نے تھوڑی بات کی مگر بی بہت ایف ٹی میں 1 منٹ لاؤں گا اگر مجھے آپ اجازت دیں گے۔ اچھا، میں آپ کو آج ایک بات بتاتا ہوں مزے کی، جو میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے آج۔ اچھا، میں گیا ہوں ابھی تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے میں گیا ہوں اچھا ابو عبدان، جی جی آپ 70 پلس جا رہے ہو تو دیکھ لو کیا کرنا ہے۔ جی آپ لوگ ڈبل ٹیپ کرتے رہو جی۔ اچھا جی،
تو میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی ایف بھائی یہاں پہ یار اوپر 12 شو کر رہا ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں آپ لوگوں کو کیا شو کر رہا ہے ویورز 12 سے ایف 12 کے ساتھ میرے پاس جو پلس ہے اس کے ساتھ پلس 70 ہے. اچھا مطلب اٹ کین ریچ وہ نوٹیفیکیشن کا اٹ کین ریچ یہ نوٹیفیکیشن. اچھا جی تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بی ایف ٹی میں آیا ہوں تقریباً. وعلیکم السلام سر. میں 1.5 گھنٹے پہلے گیا ہوں. محمود بھائی آپ بات کر رہے ہیں یا ترکن سے میں محمود بھائی مائک میوٹ کرو. اچھا تو سر میں گیا ہوں تقریباً 1.5 گھنٹے پہلے. میں گیا ہوں ایک نئے کچھ شاپس کھلی ہیں یہاں پہ، شو رومس ہیں ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اوپر سائن بورڈ پہ لکھا ہوا تھا بائی 2 get 1 free ٹھیک ہے. میں گیا ہوں وہاں پہ، میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پہ. میں اندر گیا ہوں، میں نے دیکھا وہاں پہ گارمنٹس اور شوز وغیرہ یہ تھے. میں نے ایک ایک چیز کو کھول کے جب دیکھا ایک ایک پروڈکٹ کا نام دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا ایڈیڈاس. بیسیکلی وہ شو روم تھا ایڈیڈاس کا، باہر سائن بورڈ نہیں ہے اور صرف یہ لکھا ہوا ہے بائی 2 get 1 free. آپ میرا میسج سمجھیں. ابھی بائیکاٹ کیا ہم نے پوری دنیا میں، ان پروڈکٹس کو ہم لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے. یہ لوگ اس نہج پر آ گئے ہیں کہ یہ لوگ اپنا نام بھی نہیں چھپا رہے ہیں، اپنا نام بھی چھپا رہے ہیں اپنے برانڈز کا اور آفرز لگا رہے ہیں. ان کو ایسے ہم لوگوں نے مار دی ہے. یہی چیز ہم لوگوں نے کرنی ہے پاکستان میں. آپ سمجھیں اس چیز کو، ان کو ہم نے توڑنا ہے معاشی طور پر. جی بھی ایف ٹی بھائی زبردست، کیپ اپ دا پریشر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست. تو یہ دیکھو یہ چیزیں کام کرتی ہیں. ویلکم خالد محمود بھائی. اچھا عمران راجپوت آپ آئے ہیں پہلی بار، ویلکم. آپ پہلے اپنا تعارف کرائیں اور پھر اگر ہمارے پوائنٹ میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. ویلکم میرا بھائی. بسم اللہ الرحمن. سارے بھراواں پہلو سلام. میں بھائی پنجابی بول سکتا ہوں؟ ساری پاکستانی لینگویجز بول سکتے ہو، پنجابی، سندھی، بلوچی، کوئی بھی آپ کو آتی ہو. بسم اللہ. بسم اللہ. سارے بھراواں پہلو سلام. تے میں نا پاکستان فیصل آباد تو ہاں تے اس وقت میں جرمن دے وچ ہاں جی. ہیلو آپ یہاں کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں کا اصول کیا ہے ہمارا، کہ جب ایک بندہ بات کرتے ہیں ہم سارے میوٹ پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ سارے سو گئے ہیں، ہم صرف آپ کو سن رہے ہیں. تو جیسی آپ کی آواز بند ہوگی پھر ہم میوٹ آن کریں گے. ٹھیک ہے میرا بھائی، آپ بات کریں، آپ کے پاس ہے مائک. بسم اللہ. ہاں بسم اللہ. میں فیصل آباد دا لیکن اس وقت میں جرمن دے وچ آئی تھے ہاں، جرمن نیشنلٹی. تے بھائی میں پوچھنا چاہنا ہے کہ جڑے اج کل حالات چلن ڈے انہاں دا کوئی جانی نا اتنے جداں تسی بروڈ تے بیٹھے نا اتنا ہور بھی بندے نا بروڈ تے بیٹھے آ جڑے نا PMLN والے، وہ جدوں کوئی جانی کہ اتنا جداں تسی مینوں کال تے لیا نا، جدوں کوئی بندہ کسے بندے کال تے لیندے نا وہ پوچھے تو تیرا علاقہ کیڑا وا، تیرا جڑا وا جانی کیڑے حلقے دے وچ تسی کینوں سپورٹ کرتے. یہ سوال پوچھتے اے دا کی مطلب مینوں یہ نہیں سمجھ لگی بھی کیوں ادا پوچھتے آ. یہ کوئی تہاڈے کول جواب ہے مینوں دیو، بڑی مہربانی. کوئی چھوٹا اچھا عابد بھائی میں ایسے سوال دیتا ہوں آنسر پھر آپ کریں. اچھا عمران بھائی دیکھو ہماری یہ براڈ ہے بہت پرانی، ٹھیک ہے. ہم یہاں پر ہر بندے کو ویلکم کرتے ہیں، مگر یہ ہمارے دیکھو یہاں عورتیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بچے بھی سنتے ہیں، فیملیاں بھی سنتی ہیں. تو ہم چاہتے نہیں کہ یہاں کوئی گالی گلوچ ہو. تو اچھا ہم کسی براڈ کے متعلق بات نہیں کرتے، یہ ہمارا پہلا اصول ہے. اگر آپ نے بات بھی کرنی ہے اس براڈ کا نام نہیں لینا، ٹھیک ہے. آپ بتاؤ کہ فلانی براڈ پہ کچھ ہو رہا ہے مگر ان کا نام نہیں لینا، کیونکہ ہم نہ کسی کو اچھا بولتے ہیں یا برا بولتے ہیں. ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر ہم سوال اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے آپ اپنا تعارف کراؤ. تو نمبر 1 یہ کہ اخلاقیات میں بھی آتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے ڈی پی کے پیچھے بندہ ہے یا بندی ہے، انسان ہے یا کوئی غیر خلائی مخلوق ہے، جو بھی ہے. نمبر 1 یہ ہو گیا. دوسرا آپ اگر بتاتے ہیں آپ سے اگر پی ٹی آئی سے، یہ سارے لوگ یہاں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم آپ کو بولیں بھائی ہمارا خان اچھا ہے اور آپ کا خان اچھا نہیں ہے، یا آپ کا نون جیم XYZ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے نا. ہر بندے کو اللہ میاں نے دماغ دیے، وہ اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہیں، اور ہمارا کام نہیں ہے کہ آپ کو ہم توڑیں اور ادھر لے کر آئیں. ہمارا صرف کام یہ کہ یہاں پر جو لوگ خان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو آگاہی دیں، ان کے سوالات لیں، ان کے جوابات دیں. اور اگر آپ ظاہری بات ہے اگر آپ خان کو پسند نہیں کرتے اور شاید آپ گالی گلوچ دیں گے تو ہم آپ کو نیچے اتار دیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے. ہم کبھی نہیں کہتے آپ اپنا حلقہ نمبر بتاؤ، اپنا نام بتاؤ. یہاں ہم لوگوں سے نام بھی نہیں پوچھتے، ٹھیک ہے نا. مگر یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ
پاکستان سے کہاں سے ہو، پنجاب، خیبر یا آپ کا سندھ بلوچستان، جی اتنا تک بالکل تعارف تو پتہ ہونا چاہیے نا جی ٹھیک ہوگا. اپنا دوسرا جیسے آپ نے بولا آپ کو پنجابی آتی ہے، ہمارے پاس یہاں پنجابی بھائی بھی ہوتے ہیں، سندھی بھی ہوتے ہیں، بلوچی بھی ہوتے ہیں، تو جو آپ تعارف کرو گے اس حساب سے کوئی بندہ آپ کو جواب بھی دے گا نا. ایسے تو نہیں کہ آپ ایک زبان میں بولو، ہمیں اب اگزامپل آپ جرمن میں بولتے ہو، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، آپ نے ہمیں پیار سے کچھ بولا ہوگا یا گالی دی ہوگی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی اور ہم اصل میں پھر آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک اخلاقیات میں آتا ہے. اس کے بعد بالکل گالی گلوچ جو مین چیز ہے، گالی گلوچ، اگر آپ گالی گلوچ دو گے تو ہم گالی یہاں الاؤڈ نہیں کرتے، ہم آپ کو نیچے گرا دیں گے. سمپل بالکل سی بالکل بات ہے. صحیح بالکل ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں یہاں خاتون بھی بیٹھے، آپ کی ماں بھی بیٹھے، آپ کے باپ بھی، بھائی بہن سب بیٹھے. بالکل یہ ایک یعنی کہ فیملی پروگرام ہو رہا ہے، بہت اچھی گل، بڑی اچھی گل ٹھیک ہو گیا نا. تو اس طرح ہمارا یہ ہوتا ہے. باقی ہمارا جی کوئی چکر نہیں ہے کہ آپ کون سے حلقے میں ہو، آپ کا ووٹ کدھر ہے، یہ ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا بھائی. تو جی اب آپ بالکل کریں بالکل بات کھل کے، اب آپ بات کریں، آپ کو تھوڑی سمجھ آ گئی ہے. اوور ٹو یو. ہاں نہیں یعنی کہ میرا یہی مطلب سی کیوں جی پوچھتا ہے کہ تیرا حلقہ کہڑا وا تے تو کہڑے تڑا کینڈیڈیٹ کہڑا وا جے وہ میں یار یہ چنگی بروڈ کر رہے جے تسی میں کوئی نہیں پوچھا تسی کہڑا حلقہ وا تیرا ایم پی اے کہڑا تیرا ایم اے نے تو کینوں سپورٹ کر رہے ہاں جے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو تسی میرا سنو جو میرا کی پوائنٹ آف ویو آ تے ٹھیک ਇਹਦਾ ہو گیا ਕੋਈ بھائی. ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ بھائی جان ایک منٹ. آپ جو پانی پیتے ہو، آپ مجھ سے پوچھ کے پیتے ہو کتنے گلاس آپ نے پانی پینا ہے یا بالکل روٹی نہیں کھانی ہے. سیم ایسے ہی بالکل ہے. جو چیز آپ کے دل میں ہے آپ آنسر کرو، جو آپ کا دل نہیں مانتا آنسر نہیں کرو. میرا بھی ایسے ہی ہے. جو میرے سوال آپ کو اچھے لگیں گے اس کا جواب دو، جس کا آپ کا دل نہیں کرتا آپ جواب نہ دو. ٹھیک ہے نا. صحیح صحیح ہم آپ کو ایڈوائس نہیں کر سکتے کہ کسی براڈ پہ آپ کیا کرو. جو بھی آپ نے کرنا ہے، میں نے اگزامپل دی ہے پانی، کوئی 2 گلاس پانی پیتا ہے، کوئی 4 گلاس پیتا ہے، کوئی 6 گلاس پیتا ہے. جو بھی آپ کرتے ہو وہ آپ کی اپنی لائف ہے، ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی نا. جانے کہ نا مینوں عجیب جہا لگا انہوں نے سوال تو میں تو اٹھ کے میں گڈ بائی میں نکلا میں کوئی کہ ٹینشن نہیں ہے میرا کی بھائی. کر گیا یہاں پر دیکھو ہم نے اپنا بتا دیا ہے، باقیوں کا ہم کوئی بالکل ہماری ذمہ واری نہیں ਕਿਸੇ ہے. ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ اچھا ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ایک کوشچن فیملیاں ہے ਨਾਲ میرا بھائی، ایک کوشچن ہے. جی آپ اوبیسی پہلی بار آئے ہو جی جرمنی سے. ہمارا اوبیسی ہم 2 مشن یہاں لے کر چل رہے ہیں، خان کے سپورٹرز. ٹھیک ہو گیا کہ جی آپ ریمیٹنس جو ہے نا، ریمیٹنس وہ جی آپ پاکستان 8 فروری تک نہ بھیجو. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے بلکہ میں خالد محمود کو کہتا ہوں اور ابو حمدان وہ آپ کو تھوڑا سمجھا دیں گے. خالد بھائی ویلکم. آپ اگر سمجھا دیں، ہمارے یہ نئے بھائی آئے ہیں. جی خالد بھائی. BFT bhai, I'm a mouthful. I couldn't speak. اچھا بی ایف ٹی بھائی انہیں بتائیں اگر کہ کہیں جاتے ہیں تو وہ پہلے فالو بھی کر لیا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو بندے بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا عمران بھائی، عمران راجپوت بھائی، یہ جی ہمارے براڈ میں بھی ہے اور ٹک ٹاک میں نارمل اخلاقیات میں آتا ہے. جب آپ کسی کی بیٹھک میں جاتے ہو نا، جیسے اگر کسی کے آپ ڈیرے پہ گئے ہو، سب سے پہلے آپ ہاتھ ملاتے ہو، ایسے ہی ہے نا. جی جی بالکل بالکل تو یہاں پر ٹک ٹاک کی ایسے ہے جیسے آپ کسی عابد بھائی کی آپ براڈ پہ آئے ہو نا، تو سب سے جی پہلے آپ ان کو فالو کرنا ہے، یا جس کی بھی براڈ پہ آپ جاتے ہو. تو اس سے یہ ہوتا ہے ایک قسم کا آپ نے ٹک ٹاک کا ہاتھ ملا دیا ان کے. ہمیں شاید فالو نہ کرو، مگر جو ہوسٹ ہوتا ہے نا، جس کے آپ گھر پہ آئے ہو، جس کی بیٹھک میں آئے ہو، اس کو آپ فالو کیا کرو. اس سے کیا جی ہوتا ہے کہ آپ کی آٹومیٹکلی سلام دعا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک اچھے مینرز میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی میرا بھائی. بالکل یہ بروڈ آبد بھائی دی ہے جی عابد بھائی ہے یہ جو مین بندہ نہیں بیٹھا ہوا. جی جی بالکل بالکل تو ان کو آپ فالو کریں انشاءاللہ. تو پھر جب بھی یہ براڈ آن کریں گے نا، اس کا اچھا فائدہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ ان کو براڈ آپ کو پسند آئیے تو جب بھی جی یہ آن کریں گے نا، کل پرسوں جب بھی ہوگا، تو آپ کو ٹک ٹاک کی طرف سے نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ ہاں آپ کا عابد بالکل بھائی لائیو آ گیا. ٹھیک ہے نا. ہاں جی ہاں یار دسو تا جن کہ مطلب جی 8 تاریخ تو پہلو جن کہ پیسے نہیں بھیجنے کا تھوڑا نا دس چلیں اس کا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہماری یہاں لوگوں کو ہم ترغیب دیتے ہیں کہ ظاہر بات ہے پیسے آپ کے ہیں، جو مرضی آپ نے بالکل کرنا ساڑھے ہے، آپ کے پیسے ہیں، آپ جو بھی کرو. مگر جی ہماری ایڈوائس ہے کہ آپ جو ریمیٹنس ہے وہ 8 فروری تک نہ بھیجو. اگر بھیجنے بھی ہیں کم سے کم بھیجو. ٹھیک ہو گیا. جی بالکل بالکل آپ اپنے سیو کرو، جرمنی میں سیو کرو، جرمنی کے بینک میں ڈالو، یہاں آپ کے پاس سیونگ ہوگی 8 فروری تک. دوسرا ہے پاکستان میں بائنگ اینڈ سیلنگ آپ کم سے کم کرو. زمینیں، گھر، گاڑیاں، موٹر سائیکل نہ خریدو 8 فروری تک. ٹھیک ہو گیا میرا بھائی. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے کام نہ کرو جس سے ابھی ضرورت زندگی آپ نے کھانا ہے، روٹی دال پانی جو بھی آپ نے کھانا ہے وہ تو آپ نے کھانا ہی ہے نا. ہاں اس جن کے جڑی بعد بنیادی چیزاں وہ بس خریدو، باقی ایکسٹرا چیزیں خریدنے کو لوڑ کوئی ٹھیک ہو گیا. اور اتنی لمبا ہم نہیں کہہ رہے، صرف 8 فروری تک آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی 2-4 مہینے آپ اگر یہ چیزیں نہیں لیں گے کوئی بڑی آفت نہیں آ جائے گی، آپ پیسے سیو کرو. دوسرا نہیں ہے
اگر آپ کے پاکستان میں کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے یا آپ نے کوئی سیمنٹ بجری اس طرح کی چیزیں لینی ہے اس کو آپ جی بریکیں لگا دو کم از کم جی 8 فروری تک، اگر آپ خان سے پیار کرتے ہو، اگر نہیں کرتے انشاءاللہ تو پھر آپ کچھ انشاءاللہ جی مرضی کرو۔ انشاءاللہ اچھا دوسرا ہے کہ ابھی کل ہمیں کسی نے بولا تھا کہ آپ کا پنجاب میں کوئی ککڑی کا بہت بڑا بزنس ہے کسی صاحب کا، تو اگر آپ مرغی اور ککڑیاں جو ہیں وہ 2-4 ہفتوں کے لیے اس کا اگر روزہ رکھ لیتے ہو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا؟ میرے بھائی اس میرا خیال ہے میرا والد صاحب سانو کوئی 6 مہینے ہو چلیا نہیں کھان دیتا۔ ٹھیک ہو گیا نا، تو اب اس پہ بھی آپ سارے لوگوں کو بولیں کہ بھئی یہ جو ککڑی کا سسٹم ہے اور انڈے کا سسٹم ہے تو اس کو بھی نا بریکیں لگائیں، کم از کم 4 ہفتوں 8 ہفتوں تک اس کی بریکیں لگائیں۔ اس سے کیا ہوگا، دیکھو روزہ ہم رکھتے ہیں 30 دن روزہ رکھتے ہیں، تو اگر ہم 30 دن کا مرغی کا روزہ رکھتے ہیں تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا؟ ہاں نہیں کوئی مسئلہ کوئی ہاں تے باقی جڑا چینیاں یہ بھی جڑی بڑی اچھی گل کیونکہ جڑے جنے چینیاں مافیا وہ سارے کدے وچ وہ بھی سانو پتہ ہی نا جو کچھ کرن ڈیا ہے۔ بس چینی دا زبردست۔ بھی نیم نو پتہ جڑی سب تو بہتر ہے گھوڑے جڑا بڑی اچھی مینوں گل لگی، میں تہاڈی گل کے سنی بڑی پسند آئی مینوں گل چیز کیونکہ دیکھو آپ وہاں پر عوام میں کچھ ان پڑھ ہیں بیچارے، ان کو پتہ نہیں ہے، آپ یورپ میں بیٹھے ہو، آپ کو ٹی وی پہ اشتہار پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کون سی چیز ہیلتھی ہے کون سی ہیلتھی نہیں ہے، تو یہ بالکل آگاہی بھی ساتھ ساتھ میں دے، الیکشن بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ میں ان کی صحت کا بھی آپ خیال رکھیں۔ تو اگر کسی آپ کے زمیندار نے گڑ بنائے ہوئے اس سے جا کے آپ گڑ خریدو، چینی میں اپنی چائے میں گڑ پیو، ٹھیک ہے نا، وہ بھی آپ کے صحت کے لیے، چینی تو خیر ٹھیک نہیں ہے بالکل مگر شوگر سے پھر ہاں بھی اچھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی میرا جی بھائی؟ بالکل بالکل بڑی اچھی گل بڑی یہ ہمارے خالد بھائی واپس آ گئے، تو خالد بھائی ویلکم ٹو یو میرا بھائی۔ جی تمام حقیقی آزادی کے تمام مجاہدوں کو اور پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کی آواز بن کر ان کی مدد کرنے والے تمام دوستوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو السلام علیکم۔ جی بی ایف ٹی بھائی کیا حکم ہے میرے لیے اب؟ نہیں بھائی صرف یہ کہ ایک ہمارے بگ بھائی ہیں، ان کے لیے آپ جب نماز پڑھیں گے دعا کرنا اللہ میاں ان کو صحت دے، ان کی صحت تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے، اور باقی ماشاءاللہ سب اللہ کا کرم ہے۔ آپ سنائیں آپ کا دن کیسے گزرا ہے، آگے کے کیا پلان ہے؟ الحمدللہ اللہ پاک کا احسان، زبردست دن گزرا، اور جس طرح پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے کہ نہیں، کل ہم نے ایک ڈیسیجن لیا تھا میں اور ندیم بھائی کی ریکمنڈیشن ہے، اور ندیم بھائی نے ہمیں اس بات کے لیے ہمارا وہ کیا کہتے ہیں کہ مائنڈ بنا دی، اور بڑا زبردست ندیم بھائی نے کیا کہتے ہیں کہ ایک آئیڈیا دیا کہ جس طرح خان صاحب کی کریکٹر یاد یہ زبان پر نہیں چڑھتا ہو رہی ہے، تو وہ ہم کیا کریں گے، ہم خان صاحب کے بارے میں روزانہ تقریباً 2 سے 3 منٹ تک بات کریں گے۔ تو میں نے ندیم بھائی کو کل بھی اس میں اپریشیٹ کیا، اور آج پھر ایک دفعہ میں ندیم بھائی کو دونوں ہاتھوں سے سیلوٹ کرتا ہوں۔ تو تقریباً روزانہ 2 سے 3 منٹ کے اوپر یہ مرحلہ وار ہم پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں علیحدہ علیحدہ ٹاپکس کے بارے میں ہم تمام اپنے ساتھیوں کو، اپنے حاضرین محفل کو بتایا کریں گے کہ خان صاحب کی شخصیت کیا ہے، اور خان صاحب کیا کہنا چاہتے تھے اور کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جو میرے بھائی آئے ہوئے تھے، پتہ نہیں میں تو نہیں یہاں پر موجود تھا اس وقت، جب موجود تھا لیکن سن رہا تھا، ان کے لیے عرض اتنی ہے کہ پاکستان میں کم سے کم پیسے بھیجیں میرے بھائی، تاکہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں جو کہ مفلوج ہو چکے ہیں ان طاقتوروں کے ہاتھوں میں، جن کے حقوق سلب ہو چکے ہیں، تاکہ ان کے اوپر ظلم و تشدد اور بربریت کا سلسلہ کہیں نہ کہیں جا کر تھم جائے۔ یہ ہمارے ریمیٹنس ہیں، اور پاکستان میں جو ہم شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہم ٹیکس دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو تنخواہیں بھی جاتی ہیں، اور وہ جو ڈنڈے ہمیں مارے جاتے ہیں، جو گولیاں ہم پر برسائی جاتی ہیں، ٹیئر گیس کے جو شیلنگ کی جاتی ہے، اور جو واٹر کینن سے زہریلا اور ٹھنڈا پانی ہمارے بلوچی بھائیوں اور ہمارے پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کے اوپر پھینک کر ان کو ابدی نیند سلانے کی ایک کوشش کی جاتی ہے، اگر ہم پاکستان ریمیٹنس نہ بھیجیں اور وہاں پر اپنے اخراجات میں واضح کمی لے کر آئیں، تو شاید ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں، اپنے بھائیوں سے، اپنی فیملی سے، اپنی ماؤں بہنوں سے یہ گزارش کریں
کہ پاکستان میں اگر آپ کے گھر کا خرچہ 20,000 روپے ہے تو اس کو کم کر کے تقریباً 2 سے 3,000 روپے تک آپ لے آئیں، اور اگر آپ کسی بیرون ملک موجود ہیں اور وہاں پر اگر روزانہ یا مہینے بعد اگر آپ تقریباً 50,000 روپے بیچتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ آپ 10,000 روپے یا 5,000 روپے بھیجیں. ایک تو آپ کے پاس بچت ہو جائے گی، آپ کے پاس کافی سارے پیسے موجود ہوں گے، اور جس وقت الیکشن کمپلیٹ ہو جائے گا، چاہے کوئی بھی جماعت اقتدار میں آتی ہے، آپ کے اپنے پیسے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جہاں چاہیں لگا سکتے ہیں. سارے اکٹھے پیسے بھیج کر وہاں پر آپ کچھ نہ کچھ کاروبار شروع کر سکتے ہیں. بڑا زبردست آئیڈیا ہے یہ. اگر آپ اس کو بائی کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہمارا میسج دوسرے کانوں تک پہنچائیں تاکہ کوئی نہ کوئی ایسا بھائی ہو جو کہ پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کی آواز بنے اور ان کے اوپر جاری ظلم و ستم کو روک سکے. تو آپ کا بہت شکریہ جی بی ایف ٹی بھائی. اور یہ خالد بھائی ایک اور چیز ہم نے کل براڈ پہ ہمیں کسی نے آئیڈیا دیا تھا کہ پنجاب میں ایک صاحب کا بہت بڑا ککڑی بزنس ہے، تو ہم سب نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بھئی ہم اس میں شامل ہوں گے، لوگوں کو آگاہی دیں گے کہ کم از کم 4 یا 8 ہفتوں تک مرغی، جو بوائلر مرغی ہوتی ہے، برائلر مرغی اور انڈے، ان دونوں چیزوں کو بائیکاٹ میں شامل کرتے ہیں. اور چینی، آج مانی بھائی نے چینی کا بھی آئیڈیا دیا. اگر ان 3 چیزوں کو ہم کوشش کرتے ہیں تو یہ مافیا کو بہت بڑا ڈینٹ پڑے گا. آپ کا کیا خیال ہے، اور کیا اس کو ہم اپنی کیمپین میں شامل کریں؟ بالکل جی بالکل. چینی کو اور مرغیوں کو، چینی کو تو ہمیں بالکل، میں چینی کے حق میں ہوں. ایک تو بیماریوں سے آپ بچیں گے، اور دوسرا آپ کسان اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے جو گنے اگا کر اپنا گڑ بناتے ہیں. اگر چینی کے بجائے گڑ بنا دیا جائے اور وہ گڑ استعمال گھروں میں کیا جائے اور اس کمپین کو آگے لے کر جایا جائے تو مزدوروں، کسانوں، غریبوں کی مدد ہو جائے گی، اور یہ سیدھا پیسہ جائے گا کسان کی جیب میں، جو کہ ساری زندگی کبھی بارش کی وجہ سے اپنی فصلوں کو نقصان سے پریشان ہوتا ہے، تو کبھی اس کی فصلوں کو دھوپ اور یہ سوکھا مار جاتا ہے. تو سیدھا کسان کی مدد بھی ہو جائے گی اور آپ کا کام بھی بن جائے گا، اس کا کام بھی بن جائے گا. تو بالکل گڑ استعمال کریں، چینی کو بائیکاٹ کریں. اور مرغیوں، ویسے بھی مرغیاں دل کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، تو سبزیاں سب سے زیادہ بہتر ہیں، پھر کسان کی مدد ہو جائے گی. سبزیاں، دالیں الیکشن تک استعمال کریں. اور یہ ڈاکٹرز بھی آج کل یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی گوشت کم سے کم کھائیں، کولیسٹرول بڑھتا ہے، اور کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے سبزیاں سب سے زیادہ مفید ہیں. آپ کا میٹابولزم بھی زبردست کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سبزیاں اگر استعمال کی جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ ہے کہ کسانوں کی مدد بھی ہو جائے گی. تیسرا، آپ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. جی اوور ٹو یو. بالکل زبردست ہو گیا. اچھا ایک چھوٹی سی چیز بات بتا دوں، جن کے بھی رشتہ دار پاکستان میں ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کریں کہ اوورسیز پاکستانی آپ کے گھر میں آئیں گے یا آپ کے گھر چائے پہ آئیں گے، تو اوورسیز پاکستانی تبھی آپ کے گھر چائے پینے آئیں گے اگر آپ ان کو گڑ پلائیں گے. تو ابھی سے آپ فارمر کو ہیلپ کریں اور فارمر سے گڑ خریدیں. کیا خیال ہے خرم بھائی، کیسا آئیڈیا ہے؟ صحیح بات ہے. اچھا محمود بھائی ہمارے ساتھ آئے ہیں، میرے خیال سے آپ کا نام محمود ہے. محمود بھائی ویلکم. محبوب نام ہے. السلام علیکم. ویلکم محبوب بھائی، آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیں اور آپ کیا کہتے ہیں جو ہم نے پوائنٹ ریز کیے. ہاں یہ صحیح گل ہے. چکن بھی بند ہو جائے تو پیسے بھی نہ کلانا تو پھر الیکشن انہوں کرانے پینے نے. جہے ڈرامے کر رہے نے نا، پھر ڈرامے انہوں دے بند ہو جان گے. دے زبردست زبردست. جو دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے کہ بھی پاکستان میں اس کے بارے میں آپ کا پوائنٹ ہے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. اچھا راجہ اچھا بی ایف ٹی بھائی، یہ دیکھیں تقریباً 2 گھنٹے ہونے والے براڈ کو آن ہو کے، تو ابھی تک جو ہے نا 22,000 جو ہے ابھی تک لائکس ہیں. تو کم از کم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ ڈبل ٹیپ کریں، اس کو اوپر لے کر جائیں گے تو اپنی ویورشپ بھی بڑھے گی ریچ اس کی اور جا رہی سپورٹ ہے بھی ہوگی. 84 جا رہی ہے، پلس 84 جا رہی ہے. سر وہ 84 آپ کو اسٹیمیٹ بتا رہا ہے، لیکن ویو آپ کی صرف 11 ہی ہے، تو اس کو جتنا ڈبل ٹیپ کریں گے تو اچھا ہے. اور اچھا ساتھ ساتھ یہ بی ایف جائے ٹی گی جی یہ ابو عدنان، یہ 890 تک کی ہے میں نے.
جی 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 جانی چاہیے. خیر ادھر ڈبل ٹیپ کریں گے اور آپ لوگ اگر گفٹ سے ساتھ میں دے دیں تو شاید وہ بھی ہو جائے گا, اس سے بھی سپورٹ یا شیئر کریں کم از کم. اچھا گفٹی 890 اس کی جائے گی ریچارج. انشاءاللہ. ابو اچھا عمران بھائی، جی عمران بھائی. ابھی میں ایک اور اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا گفٹی بھائی. دیکھیں سب نے یہ دیکھا تھا کہ جیسے ہم لوگ کا یہ کیمپین شروع ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے کچھ لسٹیں نکالی تھی جو کہ فوجی تنصیبات استغفراللہ فوجی تنصیبات نہیں, فوجی پروڈکٹس جو ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ دے وچ آر اونڈ بائی دی آرمی آفیشلس, 85 جیسے کہ فوجی سیمیٹس وغیرہ. اس کی 85 لسٹ ہم نے کمپنی نکالی تھی جی. جی 85 کمپنی. کمپنیز کی لسٹ ہم لوگوں نے نکالی تھی. تو اس میں جو پروڈکٹس تھے ان کی بھی لسٹ ہم لوگوں نے نکالی تھی کہ ان کا بائیکاٹ کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کرنا ہے, ساتھ ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھائی ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ لسٹیں نکالیں, جیسے کہ جو بھی ہمارے ملک میں جو سینیٹرز, جو منسٹرز, جو پی ڈی ایم کے جتنے بھی ٹولہ ہیں ان کے نام میں جو کمپنیز ہوں ان کے نام کے جو پروڈکٹس ہیں ان کا مکمل طور پر اس کو جو ہے نا یہاں میڈیا میں اس کو ایکسپوز کرے, ان کا بھی بائیک آؤٹ شروع کیا جائے ساتھ ساتھ. اوور ٹو یو ایف ٹی بھائی. بہت زبردست آئیڈیا ہے. بھائی سوری میں انٹرپٹ کر گیا درمیان میں. اچھا دوسری بات میں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ میں نے الحمدللہ کل رات سے ایک چیز کا یہ ابتدا کر دی ہے, ایک مہم کا میں نے آغاز کر دیا, آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی. اب جہاں جہاں پر فوجی قابض ہیں وہ میں جگہ اور ان تنصیبات, رمضان بھائی آپ نے میرے منہ میں بھی یہ ڈال دیا, اللہ کا واسطہ ہے یار. اچھا جہاں جہاں پر فوجی قابض ہیں اور جس جگہ پر فوجیوں کا قبضہ ہے تو وہ جگہ بے نقاب ہوگی. میں نے ویڈیو ایک شیئر کر دی ہے, کل سے انشاءاللہ ویڈیو میں روزانہ کی بنیاد پر, روزانہ نہیں تو دوسرے یا تیسرے دن میں ایک ویڈیو ڈال دیا کروں گا کہ فوجی کہاں کہاں سے اپنا پروفٹ بنا رہے ہیں, کون کون سے ملک میں یہ سفارت خانے میں اپنے کام کر رہے ہیں, کہاں کہاں پر ان کی اجارہ داری ہے اور کس کس جگہ سے یہ پاکستان کو نوچ کر کھا رہے ہیں. تو کل سے یہ سلسلہ بھی کل رات سے شروع ہو چکا ہے. پہلی ویڈیو میں نے کل رات کو ڈاؤن لوڈ کر دی ہے جو کہ اب آپ میری آئی ڈی پر جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں. جی اوور ٹو یو. جی بالکل ایسا زبردست ہے اس میں. اچھا میں تھوڑا سا آگے ابوندان کی بات لے کر چلتا میں اسی بات میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو ٹریڈ گراؤنڈ انہوں نے بنایا, جو آج بنایا, جو ابھی جو 3 مارچ یہ کراتے ہیں, یہ جو جگہ تھی ابھی یہ 2 سال سے انہوں نے 2-3 سال سے انہوں نے شروع کیا ہے. یہ اسلام آباد جب بنا تھا تو یہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے جگہ رکھی گئی تھی. تو ایئرپورٹ جا کے جنگ میں جا کے بنا دیا, اور یہ ایئرپورٹ کی بہت اچھی جگہ تھی, 0 پوائنٹ سے لے کے فیض آباد تک یہ جگہ تھی. لیکن یہ سارا انہوں نے قبضہ کر لیا فوجیوں نے, اس جگہ ساری پہ. تو اس کو بھی تھوڑا کمپین اس پہ بھی چلائیں. اور دوسرا جو مرگلہ کی پہاڑیاں ہیں سارا ان پر قبضہ کر لیا ہے. یہاں کہتے ہیں ہم GHQ بنائیں گے, حالانکہ یہ پورا جو اسلام آباد ہے اوپر مرگلہ. اچھا واجد بھائی سوری ٹو انٹرپٹ یو سر, ہمیں اس چیز کو ابھی ہائی لائٹ نہیں کرنا. ہم لوگوں نے اگر بات کرنی ہے تو ہم لوگوں کے ان کے پروڈکٹس کو بائک آؤٹ کرنے کی بات کرنی ہے, ہم ان کو معاشی طور پہ توڑنا ہے. ہم لوگوں نے ان کے قبضے کو نہیں ہم لوگوں نے ابھی فی الحال چھڑوانا, ہم لوگوں نے ان کو معاشی طور پر مفلوج کرنا ہے. ہم لوگوں نے ان کے پروڈکٹس کی بائک آؤٹ کرنی ہے, ہم لوگوں کو ان کو معاشی طور پر 0 پہ لے کر آنا ہے. اس پر بات کریں پلیز سر. جی بی ایف ٹی. میں بات کروں واجد بھائی کی بات میں وزن ہے بہت زیادہ, ابو حمدان کی بات بھی وزن ہے, مگر اس کو انگلش میں کہتے ہیں پرائیورٹائزیشن. تو ابھی ہماری پرائیورٹی جو ہے نا وہ قبضہ بعد میں ہوگا. پہلے ہم ان کو تو چابیاں تو ان سے لینا, پھر ان کو آہستہ آہستہ ان کو پورے اسلام آباد سے نکال کے میں بھی بلوچستان میں یا KPK میں یا کہیں جگہ یہ اپنا GHQ بنائیں. بٹ رائٹ ناؤ ابھی جو ہے نا جو پارلیمنٹ پہ قبضہ کیے ہوا ہے, ڈیموکریٹک جو جگہ ہے نا وہاں سے نکالنا ہے. ایمبیسیوں میں ابھی خالد محمود نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے, کسی نے دیکھی نہیں ہو تو دیکھیں. یہ ایک چھوٹی سی ان کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک عام جو ہوتا ہے نا جرنل یا جو بھی کرنل شرنل جو ہوتے ہیں, یہ جب آتے ہیں تو یہ میٹرک انہوں نے کیا ہوتا ہے, یہ FSC ٹھیک ہو گیا. UK میں اس کو GCSE بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور UK میں جتنے بھی آپ کے جو عام دکانوں میں لوگ کام کرتے ہیں نا سب نے GCSE کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو آپ کا بن مین ہے صاف کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو GCSE ایک بیسک کوالیفیکیشن ہے, ہر بندے کو لینی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ہمارے جو لوگ MBA اور ماسٹر ہولڈر لوگ ہیں اور وہ بے روزگار ٹیکسی چلا رہے ہیں, جی مطلب MBA
ادھر ہی آ رہا MBA ہوں واجد پڑھا واجد بھائی، میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اچھا، تو انہوں نے میٹرک کیا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ کاکول میں جاتے ہیں، ان کی ٹریننگ جو بھی ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ میرے خیال سے FSC لیول تک ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے. پھر لیفٹ رائٹ کر کے ان کا دماغ جو ہوتا ہے وہ آدھا تھوڑا سا خالی خولی کر دیتے ہیں، یس سر اور نو سر کے چکر میں آ جاتے ہیں. پھر یہ ترقی کرتے 20-30 سال کے بعد، یہ ظاہری بات ہے ان کی اپنی ٹریننگیں ہوتی ہیں جو بھی ہوتی ہے، مار دھاڑ کی جو بھی ان کو کراٹے شراٹے سکھاتے ہیں، اللہ عالم اندر یہ کیا کرتے ہیں. اس کے بعد یہ جناب ترقی کرتے کرتے 20-25 سالوں میں یہ کسی کور کمانڈر بن جاتے ہیں، یا بریگیڈیئر جو بھی ان کی ہوتی ہے، تو یہ ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو وہاں تک تو ان کے نیچے 6 لاکھ لوگوں کو یہ کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے PhD کر لیا یا انہوں نے کوئی ماسٹر کر لیا، جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں پھر یہ آتے ہیں آپ کی جو PIA کے اندر جو پائلٹ کا پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے پائلٹ ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، یہ ان کے باس بن جاتے ہیں. پھر وابڈا میں آپ کے جو انجینئر ہیں، جنہوں نے PhD کیا ہوتا ہے، جنہوں نے 16-18 سال تعلیم کی ہوتی ہے، ان کے اوپر آ کے یہ باس بن جاتے ہیں. پھر یہ آتے ہیں آپ کے جو PTCL ہے، یا آپ کی جو بڑی بڑی کمپنی ہے، NLC ہے، یا سو اینڈ سو فورتھ، ان کے. پھر یہ آپ کے جناب یہ آتے ہیں آپ کے نائجیریا میں ایمبیسڈر بن جاتے ہیں، یوکرین میں ایمبیسڈر بن جاتے ہیں، سعودی عرب میں ایمبیسڈر بن جاتے ہیں. پھر یہ جو آپ کے ایمبیسی ہے، وہاں پر PhD لوگ جیسے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو، آپ تعلیم یافتہ لوگ ہو، آپ جب جاتے ہو ویزے لینے کے لیے، تو یہ صاحب میٹرک والا اوپر بیٹھا ہوتا ہے، یہ آپ کا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو ویزا ملے گا نہیں ملے گا، یا آپ کے پاسپورٹ بنیں گے نہیں بنیں گے. تو انہوں نے تاحیات یہ جو ہے نا، ان کو یہ لکشری ملی ہوئی کہ آپ کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے. سارے ڈاکٹر، سارے انجینئرز اگر آپ دیکھو، یہ سارے ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. یار اچھی بات ہے اگر یہ اچھے لوگ ہیں، پاکستان سے محبت کریں گے، مگر یہ تو نہیں کہ ان کو فار ایور آپ نے چابیاں دے دی ہیں. یہ پاکستان میں بادشاہت تھوڑی ہے کہ بھئی انہوں نے ہمیشہ ہی پاکستان کا چابیاں لے کے چلنی ہے. اسی لیے پاکستان آگے نہیں جا سکتا. ہمارے پڑوسی ملک ہیں، بنگلہ دیش کو آپ دیکھو، انڈیا کو دیکھو. انڈیا کی کمپنی نے UK میں رینج روور کو خرید لیا ہے. یہاں ایک روور کمپنی تھی، اس کو خرید لیا. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، جیگوار انہوں نے خرید لی ہے. تو MG کمپنی، تو بیسیکلی ان کو دیکھو، وہ ادھر کیونکہ ان کی آرمیاں یہ کمپنیاں نہیں چلاتی، ان کی آرمیاں جو بھی کرتی ہے اچھا کرتی ہے برا کرتی ہے. تو اگر یہ بزنس میں آ رہے ہیں، تو آپ کا کون سا پاکستان میں کوئی ایسا بزنس مین بتاؤ جس نے دنیا میں کوئی پاکستانی پروڈکٹ انٹروڈیوس کرائی ہے؟ کوئی ایک بزنس آپ بتا دیں. کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں، کوئی آپ بھی کا نہیں. منرل واٹر جو ہے نا، منرل واٹر ایک بیسک کمپنی ہوتی ہے، زمین سے پانی نیسلے نکالتا ہے، بوتلوں میں بھر بھر کے وہ بیچی جا رہا ہے. آپ کا پانی نکال کے نیسلے بیچی جا رہا ہے. ہم نے کچھ صحیح بھی نہیں بات. بنایا، کچھ بھی نہیں بنایا. وہ کیوں 75 سالے سے بس یہ حکومت گرانی ہے، حکومت نکالنی ہے. جو بڑی بڑی گورنمنٹ ہوتی ہے، ان کی جو نمبر 1 ایجنسی ہوتی ہے نا، وہ بزنس کی انفارمیشن اکٹھی کرتی ہیں کہ یہ کمپنی کیا کر رہی ہے، وہ کمپنی کیا کر رہی ہے، اور اس کے اگینسٹ وہ اپنی کمپنیوں کو ایڈوائز دیتی ہیں. ہمارے یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ایک تو پاکستان کے اندر انہوں نے اجارہ داری رکھی ہے، باقی جب یہ پاکستان سے باہر آتے ہیں پھر بھی آپ کو یہ کنٹرول کرتے ہیں. اب جو ایمبیسی میں ایمبیسڈر لگا ہوا ہے، وہ آرمی کا ریٹائر جنرل ہے. تو جب آپ نادرا کے پاس جاتے ہیں، ساری انفارمیشن ان کے پاس ہے. ان کو آپ کا سر دبئی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میں بینک میں تھا، وہاں پر ایک کرنل تھا. ٹھیک ہے، کرنل ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ لگایا. اس کرنل کو جو بیسک کام ہوتا ہے، ہر بندے کو بینک میں ہر بندے کو کمپیوٹر ہونا چاہیے. اس بندے کو نہیں پتا چلتا تھا کہ میں کس طرح ٹائپنگ کروں، کس طرح میں لکھوں. ٹھیک ہے، جب کوئی بتاتا بھی تھا تو نہیں 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 مجھے میری طرف کر دو. اس طرح کے نئے لوگ ہیں، اور اوپر ہیڈ لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹ ہیڈ بڑی چیز ہوتی ہے. تو ایسے مطلب ایسے ہر اداروں میں ایک نہ ایک فوجی ہوگا، آپ کو ملے گا. واجد بھائی میں نے آپ کی بات سے کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ میٹرک اور FSC، دیٹس اٹ. ان کی میکسیمم کوالیفیکیشن FSC ہے، جو A لیول بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. تو اگر A لیول کا بندہ آپ کی کمپنی چلا رہا ہے، آپ کی کنٹری چلا رہا ہے، آپ کے ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں، تو آپ خود دیکھو. اگر آپ یہاں UK میں کوئی کمپنی چلا رہے ہو اور وہاں GCSE یا A لیول کا بندہ آپ کے ڈاکٹروں انجینئروں کو ڈائریکشن دے رہا ہے، تو پہلے تو ان کی بےزتی ہے. جو کہ ڈاکٹر انجینئر ہسپتال آپ کے ہیں، جو آپ کے گورنمنٹ ہسپتال چل رہے ہیں، اس میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اور ڈاکٹروں کو اوپر کون بیٹھا ہوا ہے؟ میٹرک والا بندہ. ان کو کیونکہ وہ ریٹائر جنرل تھا، وہ ان کو چلا رہا ہے.
ایسے نہیں ہوتا کسی بھی، اسی لیے 75 سالوں سے آپ جدھر جا رہے ہو، ان کے ہم اگینسٹ نہیں ہیں، اللہ میاں ان کے رزق میں اضافہ کرے، مگر یہ کچھ قابلیت کرے. ان کو کیوں جابیں نہیں ملتی کسی جگہ پہ؟ سر جو ہمیں جو سروس دیتے ہیں ہمیں ان کے پیسے دیتے ہیں نا، ہمیں ان کو پیسے نہیں دیتے ہیں نہیں، نا، وہ سروس سمپل کر سی رہے ہیں. بات ہے، یہ اگر آپ کی حفاظت کر رہے ہیں نا، جو حفاظت اچھی طرح نہیں کر رہے، سب سے زیادہ اگر آپ میپ اٹھا کے دیکھیں نا، پاکستان دنیا کا واحد کنٹری ہے جہاں پر سب سے زیادہ دھماکے ہوتے ہیں. ہماری کسی کے ساتھ جنگ بھی نہیں ہے. افغانستان میں آپ کے لیے بتاتا ہوں، افغانستان میں رائٹ ناؤ وہ دنیا کی 3rd سیفسٹ کنٹری ہے. آپ گوگل کا چیک کر کے دیکھ لو، دنیا کی 3ری سیفسٹ، اور ان کی کرنسی دنیا کی 2nd فاسٹسٹ گروئنگ کرنسی ہے. ایک آپ کا جو کیا کہتے ہیں، یہ افغانی جو ہے نا، ہم پاکستانی 4 روپے دے کے ایک افغانی خریدتے ہیں. 1 to 4 ان کی ایوریج ہو گئی ہے. سر اور مجھے 89 کا پاؤنڈ 78 کا پاؤنڈ ہے وہاں پر، تمہارا 360 کا پاؤنڈ ہے. اس کا بندہ مطلب حیران کیا ہو ہے؟ جاتا ہے. 78 کا میں بتا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ جس وقت یہ پاکستان 20 سال پہلے جہاں پر کھڑا تھا نا، 20 سال پہلے پاکستان اتنا پیچھے چلا گیا، اور افغانستان ہم سے 20 سال آگے آ گیا ہے. کرنسی آگے وائز آگے میں بات کروں، کرنسی وائز 20 سال پہلے جو پاکستانی کی جو ڈالر پروپورشن تھی اگینسٹ پاکستانی روپیز، وہ افغانستان میں رائٹ ناؤ ہے. اور جو 40 سال کو جنگ کرتا رہا. اچھا ایک اور بات، افغانستان ابھی بھی کوئی بڑی چیز نہیں بنا رہا. نہ افغانستان سے تیل نکل رہا ہے اتنا زیادہ کہ وہ دنیا کو بیچ رہے ہیں، نہ انہوں نے کوئی گاڑیاں بنائی ہیں، نہ کوئی انہوں نے F-16 بنائے جو دنیا کو بیچ رہے ہیں. پتہ ہے کیوں وہاں پر ان کی کرنسی سٹرونگ ہو گئی ہے، اکانومی سٹرونگ ہو گئی ہے؟ کیوں؟ وہ کرپشن نہیں کر رہے، وہ جو کماتے ہیں اسی میں اپنا گزارا کر رہے ہیں. شلوار قمیض میں ان کے منسٹر پھر رہے ہیں، وہ کوئی رولز روئس اور مرسیڈیز میں نہیں پھر رہے. سر ساری جو ان کی جو تجارت ہوتی ہے ہماری بندرگاہ سے ہوتی ہے، کسی اور بندرگاہ سے نہیں کر سکتے. وہ الگ بات ہے بھائی جان، ان کی ایکسپورٹ کے اتنے ایکسپورٹ پہ میں نہیں جا رہا، میں بتا رہا ہوں وہ لوکل اکانومی سے اتنے پیسے بنا رہے ہیں. لوکل اکانومی سے ابھی ان کی ایکسپورٹ اتنی بڑی نہیں ہے. آپ گوگل چیک کے دیکھیں کہ میری باتوں پہ نہ جائے، گوگل چیک کے دیکھیں کہ افغانستان مجھے کہاں جا پتا رہا ہے. مجھے کافی معلومات ہے اس چیزوں کے بارے میں. کہ وہ آپ اپنی دیکھو سب سے نمبر 1 چیز کیا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کے ایکسپینسز کم کر دیے ہیں. وہاں کا منسٹر بھی وہی چائے پی رہا ہے جو اس کا نوکر پیتا ہے. وہ روٹی اور کباب کھا رہے ہیں اپنے جلسوں میں، وہ جو ان کی میٹنگز ہوتی ہیں. ہمارے یہاں کسی دن آپ زوم ان کر کے دیکھنا، کم از کم 20,000 50,000 کے تو صرف یہ پھول رکھتے ہیں جہاں ان کے جنرل ورنر بیٹھے ہوتے ہیں. 1-1 لاکھ کے انہوں نے پھول رکھے ہوتے ہیں نمائش کے لیے، جو اسی جب فنکشن ختم ہوتے وہ پھول بن میں پھینک دیتے ہوں گے. یہ ویسٹ آف منی ہے. ہم نے اتنی بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے، تو یہ آپ لوگوں کی پیسے ہیں. آپ لوگ سمجھا کریں یہ آپ لوگوں کے پیسے ہیں، اور آپ لوگوں پہ خرچ ہونے چاہیے، آپ کے بچوں پہ خرچ ہونے چاہیے. پاکستان نے ایک دوائی انوینٹ نہیں کی، دنیا کدھر سے کدھر پہنچ گئی ہے. آپ کو پتہ ہے پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں ساری دوائیاں انڈیا کی ملتی ہیں، جنیرک دوائیاں. ہم پاکستان سے کیوں نہیں؟ پاکستان میں اسمگلنگ کرتا ہے، انڈیا سے ہی کرتا ہے. وہ اوبیسلی میں کمپیریزن دے رہا ہوں کہ انٹرنلی پاکستان میں کیا برین کی کمی ہے؟ بالکل نہیں ہے. یہ لوگ آپ کے اوپر غلط بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اینی ہاؤ پروجیکٹ. بات تھوڑی زیادہ لمبی ہو گئی ہے، میں آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں جو انہوں نے وہ ڈاکٹر قدیر خان کا اپنے پتہ نہیں ایک انٹرویو سنا ہوا تھا کہ میں نے اس قوم کے لیے جو ہے نا میں نے بہت وقت میں ٹائم ضائع کیا ہے. ایک اوپر اس نے کہا تھا کہ میں اتنا کام کیا ہے اور میں اور زیادہ کام کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے نا مجھے کسی کام کا نہیں چھوڑا، اس ملک کو کسی کام کا نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، اس کا ایک انٹرویو ہے، میں آپ کو کہیں سینڈ کروں گا. واجد بھائی وہ ہم سب نے دیکھا ہے، تبھی ہم جاگے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر یہاں کوئی بھی بھائی بہن جن کا تعلق کشمیر سے ہے، پہاڑی علاقے سے جہاں پانی گرتا ہے، یا KPK سے ہے جہاں پانی گرتا ہے نہروں سے، یا اگر بلوچستان میں جہاں سے پانی گرتا ہے، وہاں آپ جا کے دیکھو، وہاں پر لٹرلی فری میں آپ بجلی بنا سکتے ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا 10 روپے فی یونٹ اور 5 روپے فی یونٹ، ایبسولوٹلی فری. ہمارے اتنے بڑے بڑے نالے ہیں نا سر، وہ تھوڑا سا اس کو ہی روک کے ٹربائن لگا کے بجلی ہمارے گھر میں پیدا کر سکتے ہیں. اتنے ہمارے ندی نالے ہیں، ان کے اوپر لگا کے ٹربائن لگا کے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ہے نا یہ پریکٹیکل کام ہو رہا ہے. تو اگر کسی کا ہے آپ چیک کرو، وہاں پر آپ نے 10-20 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور وہ لائف ٹائم آپ کے پورے گاؤں کو فری بجلی ملے گی، ایبسولوٹلی فری. ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی نے
میں آپ کو ویڈیو بھی پرووائڈ کر سکتا ہوں. ہمارے ماشاءاللہ ایک گروپ ہے وہ کام کر رہا ہے. فار ایبسلیوٹ انیشیل انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد سے زیرو کاسٹ. صرف آپ نے ایک بندے کو پیسے دینے ہیں جو اس نے صبح کے سوئچ آن کرنا ہے, شام کو سوئچ آف کرنا ہے, دیٹس اٹ. یہ اس کی نوکری ہے, آن آف کرنا ہے سوئچ, دیٹس اٹ. تو پاکستان میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ کیوں کہ اس میں پھر آپ کا کمیشن نہیں ملتا, اس میں پیٹرول مافیا کو پیسے نہیں ملتے. پی ایف جی ٹی جی بھائی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہو نا واجد بھائی اور آپ کر رہے ہو, ایسا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. یہ سب ریسورسز ہماری آلریڈی ٹھیکے پہ دی جا چکی ہیں, لیکن اس کا جو ہے نا بینیفٹ آپ کی گورنمنٹ کو یا آپ کے قومی خزانے کو نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سر. اگر آپ کوئی بھی, آپ اگزامپل دوں گا, اگر آپ کوئی بھی گورنمنٹ کی کوئی بھی پلاٹ, خالی پلاٹ زمین اگر آپ اس کو ٹھیکے پہ دیتے ہو نا کسی بھی انویسٹمنٹ کو, کسی بھی انویسٹر کو, تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو وہ انویسٹر جو ہے وہ اس پر ڈیولپمنٹ کرے گا, جو بھی کرے گا, ٹھیک ہے. آپ کی جو ڈیولپمنٹ, آپ کی جو وہ لیز کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ 25 to 30 ایئرس ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہ اس کو 90 سال کے لیے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک اچھا ہے, ابو عمدان آپ بھائی, کہیں بھی چلے جائیں. میں ایک چھوٹا سا میں جو بات کر جی رہا تھا نا, دس از جی پریکٹیکل. کین یو سینڈ می سم ویڈیوز, یو بی شاکڈ نہیں یار. نہیں نہیں نہیں, I'm talking about practical only. یہاں پہ میں نے جو دیکھا ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں سر. دیکھیں باہر ملکوں میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ کبھی بھی آپ لیز کے لیے کوئی بھی لوگے تو آپ کو میکسیمم 15 to 30 ایئرس آپ کو جو ہے نا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے آپ کا لیز کا, جو آپ کو ملتی ہے. لینڈ ہو گئی, کوئی بھی کمپنیز ہو گئی, کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اس پہ کیا ہوتا ہے, جو انویسٹر ہوتا ہے اس میں پروفٹ جو اس کو ہوتا ہے اس کو ملتا ہے 60%. باقی 40% جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے جو آنر ہوتے ہیں, جیسے کہ ہماری گورنمنٹ کی لینڈ ہے تو گورنمنٹ کے کھاتے میں جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 90 سال کی 100 سال کی لیز ملتی ہے, اور وہاں پہ آپ کو جو ٹوٹل جو شو کیا جاتا ہے وچ از 80% جو ہوتا ہے وہ انویسٹر لے جاتا ہے. باقی 20% جو ہے گورنمنٹ کھاتے میں جو صرف شو ہوتا ہے سر, ٹھیک ہے. وہ گورنمنٹ میں کھاتے میں وہ 20 نہیں آتا ہے. 20 جو ہوتا ہے وہ آتا ہے جو آپ کی بیچ میں جو بروکرز یا کمپنیز جو بھی ہوتی ہے اس میں سے اس کو بھی شیئر ملتا ہے. آپ کی گورنمنٹ کے کھاتے میں جو شو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صرف 5% یا 1%, 2%, اس سے اوپر نہیں جاتا ہے. وہ کیوں؟ اوریجنلی جو انویسٹر ہوتا ہے وہ 60% لیتا ہے. باقی یہ کھیل جو بھی چلتا ہے وہ ان کی کمیشن جو لی جاتے ہیں وہ ان کا اپنی میچور انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, ان کے اپنے ایم او یو سائن ہوتے ہیں. ہمارے جو منسٹرز یا ہمارے جو وزرائے اعظم ان کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں سے یہ لوگ مارتے ہیں. باقی 20% میں یہ کیا ہوتا ہے, جو ٹینڈرز بٹتے ہیں وہ ٹینڈرز میں ان کی اپنی کمپنیاں اس میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں, جن کو ٹینڈرز ملتے ہیں وہاں سے بھی یہ لوگ کما رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتا آ رہا ہے ہمارے ملک میں, ٹھیک ہے سر. آپ کے ملک کی نیچرل ریسورسز جو کہ یوٹیلائز ہو رہی ہیں, اس کے باوجود آپ کا ملک نچلی سطح پہ کیوں ہے, اب آج تک ترقی کیوں نہیں کی؟ وجہ یہ ہے سر, بلوچستان خیبر پختونخوا میں لوگوں کو سارا ابڈکٹ کیا جاتا ہے. بلوچستان خیبر پختونخوا میں راجہ صاحب لوگوں کو کو ابڈکٹ کیوں کیا جاتا ہے, لوگ کیوں مسنگ ہو جاتے ہیں سر؟ ان کو ان کی زمینوں سے اٹھایا جاتا ہے. ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ ہماری زمین جو ہے اچھا ابو ریسورسز پیدا عمدان کر رہی ہے تو ان بھائی, کو غائب کر دیا جاتا ہے. جی سر. ویلڈ پوائنٹ. ابھی پتہ جی کیا, جیسے آپ ہی نے بولا تھا, ابھی ہم نے کانسنٹریٹ کرنا ہے 8 مئی کو. یہ ساری باتیں 8 مئی کی بات کی ہیں, سوری 8 اس کا فیبرری کی. سارا سر ایک پروگرام رکھیں گے سارا اس پر, جی جو جی. اگر اللہ کرے اچھا ہماری حکومت آئے تو اس پر ساری ابھی ڈسکس جو ہے ہوگی. نا, ابھی ہمارا ہمارے جو فوکس ہونا گروپ ہے چاہیے 8 فروری الیکشن تک کا ہمارا فوکس ہونا چاہیے. ہم ہم نے تھوڑا دیکھو ڈبیٹ کو یہ اور لگے ہیں جی جی تو شارٹ ٹرم ہمیں گول وقت رکھتے ہیں, شارٹ ٹرم گول رکھتے ہیں. ہمارا شارٹ ٹرم گول ہے 8 فیبرری, ٹھیک ہے. 8 فیبرری الیکشن تک ہمارا فوکس ہونا چاہیے رائٹ ناؤ. باقی باتیں بات کی ہیں رائٹ ناؤ. ایک چیز مجھے اچھی لگی ہے آج جو خالد محمود بھائی کی بات تھی کہ انشاءاللہ عمران کی حکومت آئے گی نا, پھر بھی ہم نے یہ چینی اور گڑ کی کہانی جو ہے نا یہ لے کر چلنی ہے, ایون عمران خان کی حکومت میں بھی, کیونکہ یہ مافیا اس وقت بھی بیٹھی رہے گی. تو خالد بھائی اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے, انشاءاللہ ہمارے مرشد کی حکومت آئے گی پھر بھی ہم نے اس کو پوائنٹ کو لے کر چلنا ہے کہ پاکستان کو چینی سے نجات دلانی ہے اور لوگوں کو آرگینک گڑ کی طرف لے کر آنا ہے انشاءاللہ. اچھا راجہ صاحب آپ آئے ہیں. راجہ صاحب ویلکم ٹو یو. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کافی دیر سے ہمیں سن رہے تھے. اور اپالوجیز راجہ خان, اوپن یور مائک, اوور ٹو یو میرا بھائی. راجہ خان بھائی آپ سن رہے ہیں؟ آپ کا مائک میوٹ ہے میرا بھائی. راجہ صاحب آواز آ رہی ہے؟
राजा खान आप यहाँ पर हैं? मुजम्मिल भाई आप ऊपर आ जाएं। मुजम्मिल भाई आपको लगता है बारी पहले मिल गई है क्योंकि राजा साहब सो रहे हैं लगता है या बिजी हैं फ़ोन पे। ओवर टू यू मुजम्मिल भाई। ओ बिस्मिल्लाह करें जनाब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब। वालेकुम इस मौजू पे चल रही है गुफ्तो शनित। पहले तो आप अपना हाल बताएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अल्लाह का करम है, आप कैसी हैं आपकी तबीयत? और दूसरा ये कि हम वो इसी पे बात करें, कोई 3 पॉइंट हमें बताएं कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है इनके टैक्सेस कैसे कम किए जाएं हलाल मतलब लीगल वे से। तो 3 तरीके आप हमें बताएं। जो रेमिटेंस का तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं और बाकी आप बताएं। जी भाई। जी थैंक यू सर। ये जब मैं आया हूँ तो गुड़ पे बात हो रही थी। कल भी मैंने ये बात की थी जिस तरह के कल खालिद भाई ने ना एक बात की थी कि आप जिस तरह ऐसा करते हैं कि अगर 50 किलो का आप तोड़ा ख़रीद के लाते हैं ना चीनी का, तो आप ना तोड़ा लें, आप 1 किलो ले आएँ। मैंने तो कल भी ये कहा था कि किलो भी रहने दें, आप गुड़ की तरफ जाएं, सेहत के लिए भी अच्छा और इनके लिए जो ये माफिया है इसके लिए वो एक चुभता हुआ तीर साबित होगा। मैंने कल भी बात की थी। और जिस तरह मैंने आज मेरे घर में बात हुई तो मेरी अम्मी मुझे दिखा रही थी हमारा दूध जो है ना वो घर का है, क्योंकि मेरे घर में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह छोटे बड़े जो जानवर हैं वो 60 से 70 हैं, ठीक है ना, जिसमें 2 गायें, बाकी भैंसें ही हैं, कट्टे बच्चे वो ये बकरियां वगैरह ही हैं। तो वो मुर्गियां मुझे बता रही थी, मेरी बेटी दिखा रही थी मुझे, कहती हैं कि पापा ये मुर्गियां लाई हैं, हम अंडे जो है ना वो घर के इस्तेमाल कर रहे हैं और गोश्त भी घर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए कि मैंने एक तकरीबन 1-1.5 महीना पहले ये बातें उनको बताई थी कि आप ऐसा करो, और उन्होंने शुरू कर दिया। वो अंडे दुकान से उन्होंने लेना बंद कर दिए, घर के इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आप जो है ना ऐसा करें कि मुर्गियां घर पालें, ठीक है। और साथ में जो अगर जगह आपके पास कम है तो अगर बड़ा जानवर नहीं रख सकते तो मुर्गियां ज़रूर रखें, और हो सके तो एक साथ में एक बकरी भी रखें, उसका दूध भी इस्तेमाल करें, बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा, घर में कोशिश करें कि घर में जो है ना वो आप सब्जियां उगाएं। अगर आपके पास जगह अवेलेबल नहीं है तो गमलों में आप लगाएं, ठीक है। आप गमलों में लगाएं, छोटे छोटे टमाटर का पौधा लगा लिया, कुछ बंद गोभी का लगा लिया, ठीक है ना, एलोवेरा लगा लिया। इस तरह की चीज़ें जो है ना आप घर में जो है ना वो उगाएं, गुड़ इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़ें जिस तरह के पहले हम ऑलरेडी बात हमारी शुरू से ही ज़्यादा फोकस 100% फोकस हमारा उसके ऊपर ही होता है कि जिन चीज़ों पे टैक्स लगता है इलेक्शन तक उनको डिले करें, और ये चीज़ें हैं। और कोशिश करें हम जो चीज़ें हम ख़रीद रहे हैं जिन पे टैक्सेस लगते हैं इनको कंट्रोल करें, ठीक है, जितना भी हो सकता है। गैस, जिस तरह के हम गैस इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करें को जो देहात वाले हैं वो अपना कोई प्रोजेक्ट लगाएं, छोटा सा लगा लें बायोगैस का, उसको इस्तेमाल करें। गैस ये जो सिलेंडर वगैरह हैं इनको लेना जो है ना वो बंद करें। ये चीज़ें हैं। बस मैं तो यही समझता हूँ इन चीज़ें जो हैं इनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, और मैं समझता हूँ फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं घर में इस्तेमाल मेरे ऑलरेडी हो रही हैं। तो इन चीज़ों पे तवज्जो देने। थैंक यू भाई ABFT भाई। बहुत ज़बरदस्त हमारे साथ ज्वाइन किया। अच्छा PTI भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? इसके बाद ईमान के पास जाते हैं। जी PTI भाई। अच्छा PTI भाई शायद बिजी हैं। जी JD भाई आप वेलकम, आपके पास आते हैं। ईमान आपके पास आते हैं। जी ओवर टू यू, वेलकम। आप बताएं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। जी ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सब? सॉरी मैंने वो सारी बात तो नहीं सुनी है, मैंने लास्ट वाला सुना है जो भाई अभी बोल रहे थे कि अगर हम ये चेंजेस कर दें तो ये इनके टैक्स भी कम हो जाएंगे और हमारे हालात भी अच्छे हो जाएंगे। जी मैं क्वेश्चन मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये बिल्कुल आपने सही सुना है। इसमें सिर्फ आप एक चीज़ ऐड कर दें कि हमें 3 हल बताएं, कुछ 3 पॉइंट्स कि 8 फरवरी से पहले कि हम कोई ऐसे 3 काम अपनी पाकिस्तानी अवाम को बताएं या ओवरसीज़ को बताएं कि जिससे टैक्स इनको कम से कम मिले और इनकी इकोनॉमिकली इनको स्क्वीज किया जाए। जी ओवर टू यू।
سر پہلا پوائنٹ تو مین یہی ہے نا، اوورسیز ریمیٹنس جو ہے نا وہ کم کر دیں بھیجنا، فی الحال جتنا گزارا پاکستان میں، ظاہر ان کی فیملیز ہیں وہ بھیجتے ہیں، وہ اتنا بھیجیں جتنا ان کا گزارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کو ایک جھٹکا لگے گا اور اچھا خاصا لگے گا۔ اور سیکنڈلی شوگر کا استعمال کرنا بند کر دیں، ٹوٹلی بند کر دیں، یہ بھائی نے بالکل صحیح کہا، گڑ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ شوگر ایک تو صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، دوسرا ان لوگوں کی ملز ہیں، ٹھیک ہے، جب پورے پاکستان میں کم سے کم 50% لوگ بھی شوگر لینا بند کر دیں گے نا، تو ان لوگوں کی ویسی بینڈ بچ جائے گی اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اور تیسرا پوائنٹ، ایک بھائی نے جو بولا تھا نا کہ گیس وغیرہ استعمال نہ کریں، مطلب کہ سلنڈر وغیرہ، وہ تھوڑا مشکل کام ہے، کیونکہ جو گاؤں میں دیہات میں لوگ رہتے ہیں وہ تو اس کا کوئی الٹرنیٹیو ڈھونڈ لیں گے، لیکن جو شہری آبادی ہے نا ان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو گیس تو ویسے بھی میں نے سنا ہے پاکستان میں 2 گھنٹے آتی ہے، صبح 2 گھنٹے رات کو آتی ہے، اور بجلی جو 1 گھنٹہ آ رہی ہے، 1 گھنٹہ جا رہی ہے، تو ویسے ہی مطلب کہ سردی بھی اوپر سے اتنی زیادہ ہے، تو وہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، کیونکہ شہروں میں یہ